کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امہ، ماؤں کے نافرمان، وادنا صدیقہ، دوست کا استقبال، واقصى اباہ، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے، جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں، یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہے یا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا، اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماؤں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال گناہوں میں جکڑا ہوا
جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی، ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی آؤ جی، تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہائے، تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایہا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی۔ مہدی اس کے پیچھے جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی۔ جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا۔ انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یا غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے، دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے۔ یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سنو، دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس پہ مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ،
جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا۔ کینچی کیوں کہا؟ تلوار کیوں نہیں کہا؟ خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا۔ تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی۔ آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے۔ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما۔ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو۔ تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے، پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو۔ اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو میں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا۔ تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں۔ ادھر آ ستم در ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ وہ صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا، ان کا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا، اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصر ہو وکفر باطر ہو۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، تو ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام،
सुनो, इब्ने माजा की रिवायत है कि आपने फरमाया अगर अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को, सारी दुनिया, सारे आसमान के फरिश्तों को जहन्नुम में डाल दे तो अल्लाह जालिम नहीं है। अल्लाह करीम है, करीम है, करीम है। इम्तिहान है हमारा भी। जो मर गए जन्नत में चले गए, देखते नहीं हो रमजान में मरे हैं, और रमजान में तो हिसाब नहीं होता। अब अल्लाह ताला कोई तुम्हारी तरह खातेदार थोड़ा ही है कि महीने के बाद फिर अच्छा जी होता हिसाब दे दो। जब एक दफा छोड़ा तो छोड़ दिया। रमजान में मरने वालों का हिसाब नहीं। मासूमों के साथ मरे हैं, तो जब मासूमों ने आगे जाकर माओ की सिफारिश की होगी तो खुद ही माएँ भी सीधी जन्नत में, वो भी जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, ये तो मुसलमान को बड़ी तंगी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले नबी से, अल्लाह से कर लेते थे बातें ऐसी, या अल्लाह ये आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इधर देखो। अल्लाह ताला ने जन्नत खोल दी। इधर देखो। जब जन्नत को देखा तो कहने के मेरे मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुसलमान के हाथ कटे हों, पांव कटे हों, नाक के बल जमीन पे रगड़ता रगड़ता घिसड़ता फिर रहा हो और क़यामत तक इस तरह सिसक सिसक के जिंदा रहे और मर जाए, और मर के यहां चला जाए तो उसने कोई गम नहीं देखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, तू काफिर को बड़ी छोड़ देता है, काफिर को बड़े मजे कराता है। हमारे लोग भी हर वक्त काफिरों की तस्मीयां पढ़ते रहते हैं, वो इतने अच्छे हम इतने बुरे, वो इतने अच्छे हम इतने बुरे। मेरी सुनो, जब जब काफिर की तारीफ होती है मुकाबलतन मुसलमान, बतौर इंसान नहीं, बतौर इंसान नहीं, हम ऐसे हैं, हम इतने गंदे हैं, वो इतने अच्छे हैं, इस अंदाज में। वरना किसी की भी तारीफ करना कोई बुरी चीज नहीं है। तवाज़ुन के साथ बात कर रहा हूं। मुसलमान इतने गंदे हैं और वो इतने अच्छे हैं। जब इस तवाज़ुन के साथ कोई बोलता है तो अल्लाह का अर्श गुस्से से कांपने लगता है। बदबख्त मेरे नबी की उम्मती को छोटा कर रहा है और मेरे नबी के दुश्मन को बड़ा कर रहा है। इस उम्मत के बुरे से बुरे के लिए भी अल्लाह के नबी का आंसू बहा है। या अल्लाह तू काफिर को बहुत कुछ देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठहरो जरा इधर देखो। देखा तो जहन्नुम को खोल दिया। जब जहन्नुम को देखा तो अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे मर्तबे की कसम, काफिर सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, क़यामत तक हुकूमत करके मर के यहां चला जाए तो उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, मैं आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश करता हूं, तौबा करो, औरतें भी मर्द भी। ये जो बातें मैंने दोहराई हैं हदीस पाक की, अल्लाह ना करे कोई इसमें मुब्तला है, कोई है तो अल्लाह के वास्ते तौबा करो। फिर उसके साथ झूठ से बचो, खयानत से बचो, धोखे से बचो, गाली गलूज से बचो, चोली से बचो, इल्जाम लगाने से बचो। नेक औरत पे इल्जाम लगाने वाला क़यामत के दिन 100 साल की बंदगी लेकर आएगा तो अल्लाह ताला मरदूद कर देगा। क़फ़्फ़ुल मुहसिना यहदिमु अमल मिअति सनतिन, तबरानी की रिवायत है कि नेक औरत पे धब्बा लगाने वाला 100 साल की बंदगी भी होगी तो अल्लाह मरदूद कर देगा। तो अपने माँ बाप जिंदा तो उनकी खिदमत में पड़ जाओ। असहाब कलम है तो कलम से इंसाफ करो, असहाब इक़्तिदार हैं तो कुर्सी में बैठ के अल्लाह को याद करो कि ये अल्लाह की दी हुई चीज है। सुनो सुनो, एक दिन का अदल का फैसला, तबरानी की रिवायत है, एक दिन का अदल का फैसला 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक बड़ा अफसर कुर्सी पे बैठ के दयानतदारी से सारी फाइलें पार कर देता है, इसका एक दिन का ये अमल मेरी मस्जिद की 60 साल की इबादत से बेहतर है। क़यामत के दिन ऐलान होगा, अर्श के साए में आने के लिए आ जाओ। 7 किस्म के आदमी पहले आ जाओ। कौन? वलीउल्लाह, कुतुब अब्दाल, शहीद मुजाहिद, मुफस्सिर मुहद्दिस? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आदिल बादशाह आ जाएं, आदिल हाकिम आ जाएं, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल सेक्रेटरी, आदिल आईजी, आदिल डीआईजी, आदिल जज, चाहे वो सिविल अदालत का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अदल वाले आ जाओ। वो वकील जो लोगों को अदल लेकर देते हैं और जालिम के पैसे देकर अपने कलम को, इल्म को बेचते नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको भी बुला लेगा, आ जाओ तुम भी अदल के लिए लड़ते रहे, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले अर्श का साया उनके लिए खुलेगा, उनके लिए आगे बढ़ेगा जो दुनिया में अदल कायम करते रहे। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा अहले ईमान का है, मस्जिद भरी हुई है, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। तौबा करो, तौबा करो।
اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔